اس وقت شرجیل انعام میمن صاحب گفتگو کر رہے ہیں اسی کیس سے متعلق. لیکن جو جس فیز سے جس مینٹل ٹارچر سے اس کا پورا خاندان گزر رہا ہوتا ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ منشیات کے لیے اور منشیات کے خلاف ہم نے جتنی بھی ہم نے مہم چلائی تو ہم نے اس کو بہت ہی پرسنل ٹچ لے کے کی کہ جی یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے, اس میں پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو اس پہ اس کو گرفتاری کے بعد جو کورٹ والا واقعہ ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے تھوڑی سی اس کو کچھ لینینسی کہہ دیں یا کہہ دیں کہ جو غفلت کہہ دیں, میں لینینسی بھی نہیں کہوں گا, یا غفلت کہہ دیں, یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جی خواتین کو شاید کہ ہتھکڑی نہیں لگانی چاہیے, کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے. تو جس طور پہ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی اس پہ ہوم منسٹر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور سختی سے نوٹس لینے کے بعد ان دونوں پولیس کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا. اور پھر پولیس نے جو ہے اس کو جیل کسٹڈی ہو گئی تھی, پولیس نے پھر جو ہے وہ اپنے ایک پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کر کے اس کی پھر کسٹڈی بھی لی ہے اور وہ اس وقت پولیس ریمانڈ میں بھی ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑی میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ ہم جس طرح کبھی کچھ چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ ہم ان کو کوئی سیلیبریٹی بنانا چاہ رہے ہیں. دے آر ناٹ سیلیبریٹی, دے آر دا کرمنلز. ٹھیک ہے, میڈیا نے بھی اگر اس چیز کو اجاگر کیا تو میں میڈیا کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اجاگر کیا, لیکن وہ خبر ایک دفعہ یا دو دفعہ چلنے والی خبر تھی. وہ یہ نہیں تھی کہ آپ 2 دن تک جو ہے وہ پوری اسٹوری کو ہم لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. تو میری مطلب اس کو کوئی غلط نہ سمجھے, لیکن میری وہ التجا تھی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ پولیس کام کر رہی ہے, پولیس محنت کر رہی ہے. اگر نیچے لیول پہ کسی کی کوئی کوتاہی تھی تو اس کو سزا بھی ملی, لیکن اس کو مستقل طور پر جو ہے وہ پہلی ہیڈ لائن بنا کے ہم جس طرح سب چلاتے رہے تو میرے خیال سے وہ تھوڑا میری ذاتی رائے, ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی سوچ اپنی ہو, میری اس میں ذاتی رائے کہ اس کو زیادہ اتنا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, اگر کہیں پہ میڈیا ہوتی اسی لیے کہ کہیں پہ ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو اجاگر کریں, اور ہم آنسریبل ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم آنسریبل ہیں, ہماری پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہماری پولیس نے اس وقت جو ہے جس طریقے سے ڈاکوؤں کے خلاف کچے میں آپریشن کر کے کام کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بہت ہی عمدہ کام کیا, اور آپ نے دیکھا کل ان کو جو ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو اور ہمارے آئی جی سندھ کو اور باقی جو بھی متعلقہ لوگ تھے, افسران تھے, ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں. اور یہی اچھی چیز ہوتی ہے, اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے تو آپ کو سرکار جو ہے آپ کو اسی طریقے سے انکریج کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی میری کل بھی ایک ٹرانسپورٹروں سے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جب سندھ میں ہم اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہوتے ہیں, گڈز والوں سے میری میٹنگ ہوئی تھی, بولا جی سندھ کے بارڈر تک تو ہمیں کوئی خدشہ ابھی نہیں ہے, لیکن سندھ کے بعد جب ہم کراس کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی جو ہے وہ گاڑیاں بھی روکی جاتی ہیں, تو یہ پرابلمس ہیں. لیکن صوبہ سندھ میں اس وقت الحمدللہ سندھ کے تمام ہائی ویز جو ہیں, سندھ کے تمام یہ سڑکیں جو ہیں بالکل سیف ہیں, سیکیور ہیں, اور وہاں پہ کسی قسم کا اس وقت کوئی پرابلم نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طریقے سے ہماری پولیس اس وقت کام کری, ہم سب کو اس کو انکریج کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, کمی کوتاہی ہوگی, ظاہر ہے بہت بڑی فورس ہے تو ان کو معاشی چیلنجز بھی ہیں, تو کہیں پہ کمی کوتاہی ہے اس کو اجاگر کریں, لیکن اس کو اتنا بھی نہ کریں کہ مطلب کہ خدا نہ خواستہ پھر اس پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں. لیکن خیر یہ میری صرف التجا تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئندہ اب ہمارے جو پرائرٹیز ہیں اس کو ہم نے فل فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ان کے روزگار. شرجیل انعام میمن صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور پنکی کیس سے متعلق ہی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس کو سامنے لایا جا سکے. لیکن مجھے میرے علم میں آج تک 28ویں ترمیم کی بات نہیں ہے میرے علم میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار رہا ہے, چاہے 26ویں ترمیم ہو 27ویں ترمیم ہو, پیپلز پارٹی کے پاس جب کوئی آتی ہے تو پہلے تو فارملی گورنمنٹ بات کرتی ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے, مجھے ابھی فیڈرل کا اتنا نہیں پتہ ہے, میری اطلاع ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے 28ویں ترمیم کی کوئی بات شاید نہیں کی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے. پہلے تو وہ بات کریں گے تو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رہا ہے ایک ان کا اسٹائل, تو وہ اس میں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ چیزیں لے کے آئیں گے, پھر بات ہوگی. لیکن پھر وہی کہ خواہشات, افواہوں, اس نے کہا, ہی سیز, ہو سیڈ, کہ اس پہ جو ہے نا ہم لوگ سارے خبریں بن رہی ہے. جدید صاحب یہ منشیات کے خلاف جو سندھ حکومت کارروائیاں کر رہی ہے, یقیناً یہ جو ہے نا وہ قابل تحسین ہے, لیکن تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صرف پوش علاقوں میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں,
ابھی بھی اگر جہان آباد میں آپ جائیں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں روزانہ کی بنیادوں پر منشیات حاصل کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پرانا گولی مارے اور گولی مارے وہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو لیچی ملیں گے، یہ جو کوکین استعمال کرنے والے ملیں گے. اسی طرح کیا ماڑی ہے، ریڑی کوٹ سمجھ گیا کے بہت سارے علاقوں میں. تو یہ یک طرفہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے پوش علاقوں میں؟ کیونکہ وہ ڈی ایچ اے، گلشن اقبال اور کلفٹن کے علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ وہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا میں آپ کو واضح کر لوں. پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو کہ ہوم کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ہیں وہ چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ میں انہوں نے سختی سے ہدایتیں دی ہیں پوری سندھ کی پولیس کو کہ جی سندھ بھر میں جہاں جہاں پہ صوبہ سندھ کی جوریسڈکشن ہے، جہاں پہ بھی منشیات فروخت ہو رہی ہو یا منشیات کہیں بن رہی ہو یا کہیں منشیات کا کاروبار ہو رہا ہو، اس پہ سخت کریک ڈاؤن کریں. اگر آپ تھوڑا فالو کر لیں اپنے فیلو جرنلسٹ سے، سندھ بھر میں کاروائیاں ہو رہی ہیں. اس میں کوئی ڈسکریشن نہیں ہے کہ پوش علاقے میں ہوگی اور دوسرے علاقے میں نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر کچرا ہے کہیں پہ بہت جگہوں پہ تو پہلے تو کہیں نہ کہیں سے شروعات اس کی ہونی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شروعات اگر آپ بقول آپ کے سلمپ ایریاز میں ہو رہی ہوتی تو آپ بولتے ہیں سلمپ ایریاز میں ہو رہی ہے اور پوش ایریا میں نہیں ہو رہی ہے. تو ہر جگہ پہ پیرلل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر جتنے بھی ریسورسز ہیں اور جتنی وہ پلاننگ کے ذریعے پولیس چلتی ہے تو ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ حکومت سندھ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ منشیات کو بالکل مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، حکومت سندھ سب متفق ہیں، ہوم منسٹر صاحب متفق ہیں کہ اس کو ہم اس طرح کریں. اس کے منصوبے کا یا سکھر حیدرآباد موٹر وے کا ذکر ہوا تو آپ کے تمام خاص طور پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ نے دان تان کی ہے کہ وہ موٹر وے ناقص بنایا گیا ہے اور بہت ہی بدترین کام کیا گیا ہے. آپ بتائیں کہ یا تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یا آپ کے اراکین پارلیمنٹ جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جے ایف ڈبلیو اس کو بڑا گندا روڈ بنا کے. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف آرگنائزیشن مختلف پروجیکٹس کرتی ہیں. کبھی کسی پروجیکٹ میں کبھی کوتاہی رہ بھی جاتی ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھتے ہیں کسی کی کارکردگی تو آپ کو میجورٹی چیز دیکھنی چاہیے. میجورٹی چیز یہ کہ اس آرگنائزیشن کے جو میجورٹی کام ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور صحیح کام ہیں، اسپیڈ میں کام کرتی ہیں. تو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، اس لیے پورے پاکستان کا اعتماد ان پہ زیادہ ہے. اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ کبھی بھی آفیشیل میٹنگ میں یہ لوگ نہیں بتاتے کہ جی کتنی منشیات چل رہی ہے. جب آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہو تو ذرا اگر ان کو پتا ہو کہ جی کتنی منشیات چل رہی ہے تو وہ پر آپ بولیں گے چل کیوں رہی ہے. ہم نے جب تک بھی میرے پاس نارکوٹکس کا محکمہ تھا اور اس سے پہلے بھی مکیش صاحب کام کر رہے تھے، مکیش صاحب کام کرے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں. ہم نے لوگ گرفتار بھی کیے اور ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ جی یہ منشیات صرف اس سندھ کا ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو بڑے 2-4 ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز آف دوز کیسز، آج بھی وہ زیر سماعت ہیں، وہ سارے منشیات پہ ہوئے تھے. منشیات کے استعمال کے بعد بڑے بڑے فیملیز کے لوگ جن کی ریئیکشن ہوئے تھے اسلام آباد میں، وہ منشیات کے استعمال کے بعد کے ریئیکشنز تھے وہ، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کیسز. اسی طریقے سے آپ کو پورے پاکستان میں، مطلب یہ اور پورے پاکستان میں بات نہیں کرا، پوری دنیا میں منشیات از ایشو. مطلب دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ترقی یافتہ ممالک کا نام لے لیں، وہاں پہ بھی منشیات کے چند شاید ایسے ممالک ہوں جس میں منشیات کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ایزی منی ہے تو پوری دنیا میں لوگ اس میں انوالو ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا گھر صاف کرنا ہے. ہمارے پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو اس سے پاک رکھیں. ہماری اس وقت سندھ میں حکومت ہے، ہماری سندھ میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے اور پرائرٹی ہے کہ ہم سندھ کو اس جو ہے منشیات سے پاک اور صاف کریں. تو اس کے لیے پورے پاکستان میں بتاؤں کہ یہ ایشو ہے، اس کو آئسولیٹ نہ کریں گے یہ صرف سندھ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، سندھ میں صرف ایک چیز زیادہ ہوتی ہے کہ سندھ میں میڈیا کو آزادی زیادہ ہے. سندھ میں میڈیا بہت زیادہ ووکل ہے، وہی میڈیا جو ہے اور کہیں نہیں ہوتی. میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ جس طرح وہ ایک منشیات فروش خاتون کا جس طرح اس کو میڈیا پہ اچھالا گیا، اچھی بات ہے، لیکن ایک اچھالنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس کو 1-2 دفعہ کی خبر تو لکھ کے جاتی ہے. وہ بہت بڑا پھر اس پہ چیلنج ہے کہ پھر
وہ کچھ لوگ کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ چھوٹ اس لیے جاتے ہیں کہ پھر وہ لوگ وٹنس گواہی دینے کے لیے لوگ نہیں آتے، یا ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں اور ایسا ہو رہا تھا کہ اس طرح کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. تو مطلب پھر قانون اور لا کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر میں وہ گزارش ہوگی، میں پھر کسی کمپلینٹ نہیں کر رہا، پھر ہماری میڈیا ان چیزوں کو پہ کیوں خاموش ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کے ہی ملک میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں، تو پھر وہاں کے لیے میڈیا میں خاموشی کیوں ہے؟ تو اسی لیے میری گزارش ہوگی کہ ہمیں، میں نے کہا کہ ایشو پورے پاکستان کا ہے، لیکن سندھ میں کیا کہ سندھ کے حکمران جو ہے نا وہ زیادہ وہ لبرل ہیں. سندھ کے حکمران جو ہے وہ میڈیا کو بندش نہیں کرتے. کسی ایک خبر چلنے پہ جس طریقے سے بیچ میں ہوا کہ کسی نے کسی کی تقریر چلا دی، تو اس تقریر میں چلانے کی وجہ سے وہ صحافی جو ہے بیچارہ اس کو اٹھا لیا گیا برابر میں ہی. آپ سمجھ گئے میں کون سا اشارہ کر رہا ہوں. وہ صحافی کو اٹھا لیا گیا کہ جی اس نے، اگر مجھ سے کسی طرح سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی تو پھر اس کو اٹھا کے وہ چیز کیوں کی. مطلب میں ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ان کا میڈیا ہینڈلنگ کا اپنا طریقہ ہوگا، ہمارا تھوڑا سافٹ طریقہ ہے. ہم لوگ ایزی ہیں، ہم پنچنگ بیگ ہیں، تو جس کو دل چاہے اپنی مرضی اور اپنی خواہشوں میں خبریں بن رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کا ایک صحافی دوست میں نے دیکھا کبھی کسی کو وہ وزارت بانٹ رہا ہوتا ہے، محکمے میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے آپ کے گروپوں میں. تو اس طرح کے ماشاءاللہ ہمارے پاس ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں. پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے سلسلے میں بہت سوالات ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو امتحانات ہوئے کہے جا رہے ہیں کہ پیسوں پر نتائج دیے گئے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پبلک سروس کمیشن کے ایشو پہ جو بھی امیدوار یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے صوبے کا شہری نوجوان ہے، اگر اس کی طرح کی سوچ ہے تو اس کے لیے پروسیجر بنے ہوئے ضرور ہوتے ہیں. قانون میں کوئی چیز خالی نہیں ہے، قانون میں آپشنز موجود ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی پبلک سروس کمیشن میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے، وہ عدالت میں جائے، وہاں پہ چیلنج کرے اور اس کے بعد عدالت جو فیصلہ کرے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جی میں یہ نہیں بولتا کہ جی جھوٹ بول رہے ہوں گے، غلط بات بیان نہیں کریں گے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا. اگر کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو میں ان پہ الزامات نہیں لگاؤں گا. مطلب نوجوان ہیں، ہمارے اس ملک کا مستقبل ہیں، ہم سب کی جو ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے نوجوان روزگار میں آئیں، اچھے سے اچھے روزگار میں، اچھے لوگ آگے آئیں، قابل لوگ آگے آئیں جو کہ صوبہ چلائیں، جو کہ ملک چلائیں. ملک کے جو معمار یا ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ملک کی جو مین بھاگ دوڑ ہے، سیاستدان تو ایک ٹینیور میں آیا دوسرے ٹینیور میں نہیں ہوا، وہ بیوروکریٹس بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ، جنہوں نے وہ پورے محکمے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ رہ گیا ہے یا اس وقت کوئی زیادتی ہوئی ہے تو متعلقہ فورم کو میں وہ اپنی کمپلینٹ داخل کرے، اور پھر جو بھی اس کے پروسیجر ہوں گے، اگر عدالت میں کوئی جاتا ہے اور عدالت کہتی ہے کہ جی نہیں جی یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دوبارہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے، یا کوئی اور اس طرح کے شواہد کسی کے پاس لے کے آئیں، یا اگر میں عدالت کی بات بھی نہیں کرتا، وہ ہمارے پاس شواہد لے کر آئیں. میں یہ بھی کہتا ہوں، صرف میں عدالت میں کہہ کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نوجوانوں کو میں کر دوں، اگر کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے تو ہمارے پاس لے کر آئیں. یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے کہ کوئی شواہد ہوں گے تو پھر کسی کو بخشا نہیں جائے گا. شریف صاحب اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ہے بجائی صاحب، ان کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو فرزند یا ان کے کوئی ریلیٹیو ہے وہ جو ہے جناح صاحب سی ایم ہاؤس کے، تو الزامات جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس پہ آ رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس کے جو لوگ ہیں ان کے جان پہچان والے جو زیادہ لوگ ہیں وہ اس میں. اچھا بھائی بات بتاؤں، کوئی آفیسر ہے اور کوئی کیریئر آفیسر ہے، وہ چاہے گا کہ یار میرا بیٹا بھی جو ہے وہ آفیسر بنے، تو اس کو اسی کی تیاری کروائے گا نا. گناہ تو نہیں اگر کسی آفیسر کا بیٹا آفیسر بن جائے. سیاستدان کا بیٹا اگر سیاستدان بنتا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. وکیل کا بیٹا وکیل بنے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. جرنلسٹ کا بیٹا کوئی جرنلسٹ بنے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ یہ مثالیں دیں، اگر یہ مثالیں ہیں کہ جی کسی آفیسر کا بیٹا پاس ہوا ہے تو پھر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ آفیسر کا بیٹا کیا ظاہر، اگر اس کے والد یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اچھا کیریئر کیا ہے اور یہ اچھی ایک فیلڈ ہے، ظاہر اپنے بچے کو اس آفیسر کی تیاری کراتا ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی کراتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہر فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی اگر مجھے اپنا کیریئر پسند ہے میں بھی کوشش کروں گا میرا بیٹا بھی وہی آگے کیریئر آ کے لے. اس میں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس وجہ سے کہ جی اگر کوئی آفیسر کا بیٹا، آپ نے نام لیا کہ آفیسر کا بیٹا آفیسر اگر پاس ہو گیا تو اس میں کوئی چیز ہوگی. یس، میں نے کہا کہ آپ ثبوت لے آئیں، شواہد لے آئیں، کہ یہ شواہد لیں کہ کوئی شخص غلط پاس ہوا ہے. اس کے اگر شواہد آتے ہیں کوئی شخص غلط پاس ہوا ہے تو یہ میری گارنٹی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کی مدد کریں گے. کوئی بھی شخص ایسے شواہد لے کے آئے کہ کہیں پہ غلطی ہوئی ہے
कोताही आई है तो और कोई नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ अगर आप इस तरह के कोई शवाहिद लेके आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने उस पर कि जी ठीक है, अगर मैं नहीं हो सका और मैं बात करूँ तो वो गैर मुनासिब बात हो जाएगी। हाँ, ये फरमा दीजिए कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें होती हैं उसमें वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अमन की जानिब से अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।